عامر نے ایک یتیم لڑکی اقصیٰ سے شادی کر لی۔ 6 ماہ گزرے، اقصیٰ امید سے نہ ہوئی تو ساس اور نند نے ڈاکٹر کو پیسے دے کر اقصیٰ کو بانجھ ثابت کروا کے طلاق دلوا دی، اور اگلے دن اقصیٰ امید سے ہو گئی۔ وہ خوشی سے بھاگتی ہوئی سسرال آئی تو عامر دبئی جا چکا تھا۔ ساس نے بد چلن کہہ کر نکال دیا۔ اقصیٰ نے ایک بچے کو جنم دیا اور سڑک پر بھیک مانگ کر بچے کا پیٹ پالنے لگی۔ 5 سال بعد عامر پاکستان آیا تو سڑک پر ایک بچے نے عامر سے بھیک مانگی تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ جب اس بچے کی طرف بھاگتی ہوئی، وہ ڈری سہمی سی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے گھر میں آئے ہوئے 2 گھنٹے بیت چکے تھے، مگر ابھی تک کوئی بھی اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اسے اندر ہی اندر ایک عجیب سی بے چینی نے جھنجھوڑ کر رکھا تھا۔ وہ بار بار نظریں اٹھا کر سامنے دروازے کی طرف دیکھتی، جو پچھلے 2 گھنٹے سے بند تھا۔ نہ ہی عامر کمرے میں اندر آیا تھا اور نہ ہی کوئی اور اس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے کمرے میں گہری خاموشی تھی، اس لیے دوسرے کمرے سے آتی ہوئی نوک جھونک کی آوازیں اسے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ آوازیں اونچی ہوتی جا رہی تھیں تو کبھی آواز آنا بالکل ہی بند ہو جاتی۔ اکثر دعائیں کر رہی تھی کہ کچھ بھی برا نہ ہو، زیادہ معاملہ نہ بگڑے، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی، وہیں دوسری جانب عامر اپنی ماں اور بہن کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اور ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے اول دن سے ہی اقصیٰ سے شادی کرنی تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں شادی کروں گا تو اقصیٰ سے کروں گا۔ جب آپ لوگ نہیں مانے تو میں نے پھر اب کورٹ میرج کر لی ہے، بہتر ہے کہ اقصیٰ کو قبول کر لیں۔ عامر کی ماں ایک بار پھر پھٹ پڑی۔ وہ غصے سے کہنے لگی کہ میں اس لڑکی کو کبھی بھی گھر میں قبول نہیں کروں گی۔ ہمارے ہاں جب بھی شادی کی جاتی ہے تو اپنی خاندان اور برادری دیکھ کر کرتے ہیں، اور تم اس لڑکی کو بیاہ کر ہمارے خاندان میں لے آئے ہو، جس کے نہ پیچھے کوئی ہے اور نہ آگے۔ یہ تو یتیم ہے، ناجائز اولاد تھی کسی کی۔ جب محلے والے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ یہ سب سن کر عامر کہنے لگا کہ میں کچھ نہیں جانتا، بس اب میں اقصیٰ سے شادی کر چکا ہوں، یہی میری بیوی ہے اور آپ کو اسے قبول کرنا ہوگا۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ بھی اس بات کو مان لیں اور ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ اقصیٰ بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور وہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ آپ اس کی عادات اور اخلاق دیکھیں گے تو خود بخود ہی آپ کا دل اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ماں اور بہن نے تو ایک نظر اٹھا کر اقصیٰ کو دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ وہیں عامر خود ہی کچن میں گیا اور کچھ کھانے کو لے کر پھر کمرے میں چلا آیا۔ جانتا تھا کہ اقصیٰ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اقصیٰ اسی کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ عامر کو آتا دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ جانتی تھی کہ گھر والے اتنی جلدی سے نہیں اپنائیں گے، مگر مطمئن تھی کہ عامر میرے ساتھ ہیں۔ اس نے کھانا ایک طرف رکھا اور فکر مندی سے پوچھنے لگی کہ آنٹی نہیں مانی نا؟ تو عامر ایک گہری سانس خارج کر کے بولا کہ فکر مت کرو، تم اپنی طرف سے ان کا دل جیتنے کی پوری کوشش کرنا، بس غصہ ہیں، جیسے جیسے تمہیں اس گھر میں دیکھیں گی تو ان کا موڈ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اقصیٰ نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ ان دونوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ عامر ایک وین چلایا کرتا تھا جس میں وہ کالج کی لڑکیوں کو چھوڑنے جایا کرتا تھا۔ اقصیٰ بھی اسی گاڑی میں ہی جایا کرتی تھی۔ عامر کو اقصیٰ پسند آ گئی تو اس نے ایک روز اسے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اقصیٰ پہلے تو کچھ نہ بولی، پھر اپنی حقیقت بتا دی کہ وہ ایک یتیم خانے میں پلی بڑی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں پھر بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ گھر آ کر اس نے امی اور بہن سے تذکرہ کیا تو ان لوگوں کو بھی کوئی پریشانی نہ تھی۔ وہ اس کا خاندان اور برادری پوچھنے لگے۔ جب عامر نے بتایا کہ وہ یتیم لڑکی ہے تو ان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ تم یتیم لڑکی سے تو ہرگز شادی نہیں کرو گے۔ میں تمہاری شادی کسی مالدار اور خاندانی گھر میں ہی کروں گی جو جہیز میں سونے کے کنگن بھی پہنائیں گے۔ مگر وہ نہ مانا اور یوں آج اس نے ماں اور بہن کی باتوں سے تنگ آ کر اقصیٰ سے کورٹ میرج کر لی تھی۔ ساس نے تو پہلے روز ہی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اقصیٰ کو زیادہ دن تک گھر میں ٹکنے نہیں دے گی۔ صبح ہوئی تو اقصیٰ تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کو تیار اور سجا سورا دیکھ کر بلند آواز میں بولی کہ ڈائن جتنے مرضی مکھوٹے پہن لے، رہتی وہ ڈائن ہی ہے۔ نہ جانے میرے بچے پر اس لڑکی نے کیسا جادو کر دیا ہے کہ وہ اس کے چنگل میں پھنس گیا۔ اقصیٰ نے یہ سنا تو اندر ہی اندر کڑنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر عامر نے سمجھایا کہ فکر مت کرو، ایک نہ ایک دن وہ تمہیں ضرور اپنا لیں گی۔ عامر کام پر چلا جاتا تو ساس اور نند اپنی اصلیت مزید دکھانے لگتیں۔ جیسے ہی عامر کام پر گیا تو ساس اقصیٰ کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ مہارانی صاحبہ، اگر تمہارا سجنا سورنا ختم ہو گیا ہو تو باہر چلی آؤ، 100 کام پڑے ہیں۔
آج سے وہ سب تم نے ہی کرنے ہیں۔ اقصیٰ جو عامر کے کہنے پر ہی نئی نویلی دلہنوں کی طرح چوڑیاں پہنے اور مہندی لگائے تیار ہوئی تھی، ساس کی یہ بات سن کر فوراً کمرے سے باہر نکل آئی اور کہنے لگی کہ جی امی، کیا کام کرنا ہے آپ مجھے بتائیں، میں ابھی کر دیتی ہوں۔ لفظ امی سن کر ساس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگی، ہائے ہائے، کس سے پوچھ کر مجھے امی بلا رہی ہو؟ تو جیسی یتیم لڑکی کو میں بھلا کیوں اپنی بیٹی بناؤں؟ میری تو بس ایک ہی بیٹی ہے، خاندانی اور اپنی برادری میں سب سے لائق اور حسین، تو جیسی کو کون اپنی بیٹی بناتا ہے؟ وہ اسے دھکا دے کر باہر آئی اور ہاتھ میں جھاڑو تھما دیا، کہنے لگی کہ جلدی جلدی سے سارا فرش صاف کرو، اس کے بعد سارے پردے اور بیڈ شیٹس تم نے دھونی ہیں۔ اقصیٰ کے ہاتھوں پر لگی مہندی پھیکی پڑنے لگی، وہ بھاری کپڑے اتار کر سادے کپڑوں میں آئی اور گھر کی صاف صفائی کرنے لگی۔ ساتھ ساس اور نند کے طنز بھی سن رہی تھی، مگر خاموشی سے سب کچھ سنتے ہوئے اپنے کام میں لگی رہی، کیونکہ کچھ بھی بولتی تو آگے سے اسے مزید بے عزتی کروانا پڑتی تھی۔ تھکی ہاری وہ جب اپنے کمرے میں آ کر لیٹی تو آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنے لگے۔ اس نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ شادی کے بعد اس کی زندگی ایسی ہوگی۔ رات کو عامر گھر آیا تو اس کی حالت دیکھ کر سوال کرنے لگا کہ آخر کیا ہوا ہے؟ اقصیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے، وہ روتے ہوئے عامر کو سب کچھ بتانے لگی۔ عامر نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ میں ابھی امی سے بات کرتا ہوں، بھلا نئی نویلی دلہن سے کون اتنا کام کرواتا ہے؟ عامر کچھ کہتا اس سے پہلے ہی نند کمرے میں چلی آئی اور کہنے لگی کہ دیکھ لیا، جن لڑکیوں کے خاندان نہیں ہوتے وہ ایسی ہی ہوتی ہیں، تمہارے آتے ہی تمہیں ماں اور میرے خلاف بھڑکانے لگی، سو باتیں کرنے لگی۔ ہم تو صبح سے اس کی منتیں کر رہے تھے کہ کوئی کام مت کرو، بھائی آئیں گے تو تم انہیں ہماری شکایتیں ہی لگاتی پھرو گی، مگر نہ جی، اپنی مرضی سے سارے کام کرتی رہی اور اب ہم پر الزام لگا رہی ہے۔ دیکھنا بھائی، یہ لڑکی روز روز آپ کو ہمارے خلاف بھڑکا کر ہمارے خلاف کر دے گی۔ اقصیٰ فوراً نفی میں سر ہلانے لگی اور شوہر کو کہنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں، مگر جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ عامر کو اقصیٰ سے محبت تھی، مگر اس سے پہلے وہ اپنی ماں اور بہن سے محبت کرتا تھا اور وہ اقصیٰ کی باتوں میں آ کر اپنی ماں اور بہن کے خلاف بھی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے تو یہی سوچ رکھا تھا کہ سب کو برابر کے حقوق دے گا۔ یہ بات تو عامر خود بھی جانتا تھا کہ ماں کا رویہ اتنی جلدی اقصیٰ کے ساتھ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ اس نے اقصیٰ سے کہا کہ اگر ہم ماں کو خوشی دے دیں تو یقیناً ان کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اقصیٰ کچھ سمجھ نہ سکی، وہ عامر سے کہنے لگی کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ عامر مسکرا کر کہنے لگا کہ میری بھولی بیوی، اگر ہم اپنی امی کو پوتا یا پوتی کی خوشی دے دیں تو اپنے بیٹے کی اولاد دیکھ کر وہ ضرور خوش ہوں گی اور تمہارے ساتھ بھی ان کا رویہ اچھا ہو جائے گا۔ آخر کو تم ان کے اکلوتے بیٹے کی پسند ہو اور انہیں اتنی بڑی خوشی دینے والی ہو۔ اقصیٰ یہ سن کر فوراً خوش ہو اٹھی اور کہنے لگی کہ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ وہیں یہ بات باہر کھڑی جاسوس نند سن رہی تھی، فوراً دبے پاؤں وہاں سے ہٹی اور اپنی ماں کے پاس چلی آئی۔ جو باتیں سنی تھیں ساری اپنی ماں کو بتا دیں۔ ماں کہنے لگی کہ میں تو ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، اس یتیم اور ناجائز لڑکی سے میرے بچے کی نسل چلے گی، ہرگز نہیں۔ میں تو اس بچے کو ہی قبول نہیں کروں گی جو اس عورت کا ہوگا۔ پھر کیا تھا، دونوں ماں بیٹی نے اپنا ہی الگ پلان بنایا۔ شادی کو 2 ماہ گزرے تو دھیرے دھیرے بیٹے کے سامنے اپنا رویہ درست رکھنے لگے کہ جیسے وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ وہ اقصیٰ کو اپنانے لگے ہوں۔ ایسا کرنے کے بعد وہ ایک روز عامر کے سامنے ہی اقصیٰ سے کہنے لگیں کہ بہو، شادی کو 2 ماہ گزر چکے ہیں، ابھی تک خوشخبری نہیں ہے۔ میری تو طبیعت ہی نہیں ٹھیک رہتی، اکثر بیمار پڑی رہتی ہوں۔ خدا جنت الفردوس میں جگہ دے میرے مرحوم شوہر کو، ٹھیک چلتے پھرتے تھے، دکان سے دودھ لینے گئے تو وہیں پر ہارٹ اٹیک آ گیا اور مر گئے۔ زندگی کا کہاں بھروسہ ہے، اس لیے یہی چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کی اولاد کو دیکھ لوں۔ عامر نے جب یہ سنا تو کانپ کر اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امی، آپ مرنے کی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ آپ کو تو خدا مجھ سے بھی زیادہ عمر دے، میری عمر بھی آپ کو لگا دے، آپ ہزاروں سال جئیں، بھلا آپ کے بغیر تو میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یوں جان جان کر اپنی بیماری کے بہانے بنا کر وہ خود کو بستر مرگ پر لیٹا ہوا بتا کر اس نے اپنے بیٹے کو اپنی مٹھی میں کر لیا تھا، اور جب بھی بیٹا ماں کے پاس آ کر بیٹھتا تو یہی بات کرتی کہ مجھے جلد از جلد پوتے کی خوشی دکھا دے۔ عامر بھی اب تھوڑا مزاج بدلنے لگا تھا، اقصیٰ سے کہنے لگا کہ شادی کو 4-5 ماہ گزر چکے ہیں،
آخر اب تک ہماری اولاد ہو جانی چاہیے تھی، کیوں نہ ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر مکمل چیک اپ کروائیں۔ اقصیٰ بھی مان گئی اور یوں اگلے ہی روز دونوں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانے لگے۔ ساس بولی کہ میں تم دونوں کے ساتھ جاؤں گی، ہماری ایک خاندانی ڈاکٹر ہے، اسی سے ہی ہم سارے علاج کرواتے ہیں، میں اقصیٰ کو بھی اسی کے پاس لے کر جاؤں گی۔ بیٹا اور بہو مان گئے۔ اس نے اقصیٰ کا علاج شروع کیا، ٹیسٹ کروائے تو ساس سے کہنے لگی کہ آپ کی بہو الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے بیٹے میں بھی کوئی نقص نہیں، بس خدا کے حکم میں دیر ہے۔ تو ساس فوراً جیب سے 5,000 کے 3-4 نوٹ نکال کر ڈاکٹر کے ہاتھ پر رکھتی ہوئی کہنے لگی کہ یہ بات صرف تم تک ہی رہنی چاہیے، بہتر ہے کہ تم یہ بات باہر مت نکالنا، اب جو کچھ میں کہوں گی بس وہی کرنا، اسی میں بھلائی ہے۔ ڈاکٹر بھی نوٹ دے کر بے ایمانی پر اتر آئی اور یوں ایک رپورٹ تیار کی کہ اقصیٰ بانجھ ہے۔ عامر کو جب یہ رپورٹ ملی تو اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا، وہیں اقصیٰ بلک بلک کر رونے لگی۔ ساس بھی رونے کا ناٹک کرتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھا بیٹا، تبھی تو کہتی تھی خاندانی لڑکی بیاہ کر لاؤ جو ہمارا خاندان آگے چلا سکے، یہ کیسی محبت ہے کہ تمہاری بیوی تمہیں اولاد کا سکھ ہی نہیں دے سکتی۔ اقصیٰ رونے لگی، کہنے لگی کہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر علاج کروایا گیا تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی اور میں ماں بن سکوں گی، اور بھی تو شہر میں اتنے ڈاکٹر ہیں، ہو سکتا ہے رپورٹ میں ہی کوئی نقص ہو۔ مگر ساس فوراً کہہ اٹھی کہ بس بی بی، یہ تمہارے باپ کا راج نہیں ہے جو اب رنگ رنگ کے ڈاکٹر بدلواتے رہیں گے اور فیسیں دیتے رہیں گے، یہ ہماری بڑی ماہر ڈاکٹر ہے، امریکہ سے ڈاکٹر کی ڈگری لے کر آئی ہے۔ عامر کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے، وہ چپ چاپ رہنے لگا تھا، اب تو اقصیٰ سے بھی اتنی بات نہ کرتا، یہی سوچ کر پریشان ہوتا کہ میری ماں نے مجھ سے پوتا مانگا تھا اور میں وہ بھی نہ دے سکا۔ انہی سوچوں میں گم رہ کر عامر اقصیٰ سے دور ہونے لگا۔ وہ وقت بھی آ گیا جب وہ اقصیٰ سے اکتا چکا تھا، صرف اس لیے کہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ میں اب اس لڑکی کو گھر میں نہیں رکھوں گی، تم اسے طلاق دو گے اور میں تمہاری دوسری شادی کروں گی۔ عامر نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر ایک دفعہ پھر بوڑھی ماں نے دل کا دورہ پڑنے کا ناٹک کیا، یوں حالت بنائی کہ جیسے ابھی سانس نکل جائے گا۔ اس حالت میں عامر اپنی ماں کو دیکھ کر ویسے ہی بدحواس ہوا پڑا تھا۔ جب ماں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ تو اس لڑکی کو طلاق دے اور دوسری شادی کر، عامر بدحواس ہوا بیٹھا تھا، اسے اس دنیا میں اپنی ماں سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں تھا، جیسا کہ ہر ایک بیٹے کے لیے اس کی ماں ہی اول درجہ رکھتی ہے۔ اس نے فوراً ماں کی بات پر عمل کیا اور کہنے لگا کہ جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ اقصیٰ کی جانب پلٹا۔ اقصیٰ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ عامر میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں آپ کی محبت ہوں، ہم نے پسند کی شادی کی تھی، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، خدا را مجھ پر یہ ستم نہ کریں، میں کہاں جاؤں گی، میرا کوئی سہارا نہیں۔ وہ اپنا دوپٹہ پھیلا کر اس کے آگے رکھ رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، بھیک مانگ رہی تھی، مگر عامر اپنی ماں کی بات نہیں ٹال سکتا تھا۔ عامر کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، وہ رو رہا تھا، اسے لگا تھا کہ اگر وہ بھی اسے طلاق دے گا تو اس کی خود کی بھی روح پرواز کر جائے گی، مگر ماں کی خاطر اس نے 2-3 بار گہری سانسیں خارج کر کے خود کو نارمل کیا اور پھر اقصیٰ کو بامشکل طلاق دے دی۔ طلاق کے لفظ سن کر اقصیٰ کا وجود لرز چکا تھا، وہ کتنی ہی دیر سکتے میں بیٹھی رہی، ہوش تب آئی جب نند نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ گھر سے باہر گری تھی، کچھ سمجھ نہ آئی کہ کہاں جائے، وہ دوبارہ چلتی ہوئی یتیم خانے آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ یتیم خانے کے انچارج نے ان کے خلاف کیس کرنے کا سوچا تو اقصیٰ نے منع کر دیا کہ عامر نے جو کچھ کیا ہے اپنی ماں کی محبت میں کیا ہے، بے شک اس کے دل میں اپنی ماں کے لیے محبت سچی ہے، آپ ایسا کچھ مت کریں۔ وہ یہی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک بے ہوش ہو کر گر گئی، اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک لو ہو چکا تھا۔ فوراً اسے اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں یہ خبر سن کر اقصیٰ دنگ رہ گئی کہ وہ حاملہ ہے۔ ڈاکٹر نے یہ خبر بتائی اور کہنے لگی کہ 1 ماہ سے آپ حاملہ ہیں، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ اقصیٰ کہنے لگی کہ میں تو بانجھ ہوں، میں نے فلاں ڈاکٹر سے علاج کروایا ہے اور اس نے مجھے کہا ہے کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ ڈاکٹر اسے کہنے لگی کہ بیٹا وہ ڈاکٹر چند روپے لے کر اپنا ایمان بیچ سکتی ہے، میں نے ایسی کئی رپورٹس دیکھی ہیں، ایسے کئی کیسز میرے پاس آئے ہیں جہاں خاندان کا کوئی ایک شخص رشتوں کو ختم کرنے کی خاطر ایسے کھیل کھیل جاتا ہے، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ اقصیٰ نے جب یہ سنا تو خوشی سے پھولی نہ سمائی، کہنے لگی کہ ابھی جا کر میں عامر کو سب کچھ بتاؤں گی، عامر پھر مجھے اپنا لے گا۔ وہ خوشی سے اسی وقت جانے لگی، مگر اس کی طبیعت خراب تھی،
اس کی انچارج نے فوراً منع کر دیا، کہنے لگی کہ نہیں، تم صبح جانا، ابھی تمہاری حالت خراب ہے۔ ساری رات وہ روتی رہی اور خدا کا شکر ادا کرتی رہی کہ وہ عامر کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ اگلی صبح ہوئی تو وہ واپس گھر آ کر عامر کو آواز دینے لگی۔ جانتی تھی کہ اس وقت عامر گھر ہی ہوتا ہے، مگر عامر کہیں نظر نہ آیا۔ ساس نے اسے دیکھا تو کہنے لگی کہ پھر کیوں آ گئی ہو، دفع ہو جاؤ۔ اقصیٰ رو رو کر کہنے لگی کہ آنٹی میں ماں بننے والی ہوں، آپ دادی بننے والی ہیں۔ اس ڈاکٹر نے غلط رپورٹیں بتائی تھیں، یہ خبر مجھے کل رات ہی ملی ہے۔ جب ساس اور نند نے یہ سنا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھیں۔ اقصیٰ فوراً کمرے میں گئی اور اپنے شوہر کو آواز دینے لگی، مگر وہ تو یہاں تھا ہی نہیں۔ آج صبح 3 بجے کی فلائٹ سے وہ دوسرے ملک جا چکا تھا، مزید یہاں رہنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگی، کہنے لگی کہ آپ ابھی فون کر کر عامر کو بتائیں، مگر ساس اسے تھپڑ مار کر بولی کہ بد چلن اور بد کردار لڑکی، کیا خبر کہ یہ کس کی اولاد اٹھا کر لے آئی ہے، میں تو کبھی بھی اس بچے کو قبول نہیں کروں گی، نکل جا اس گھر سے۔ وہ اسے غلط الفاظ سے نواز رہی تھیں۔ جب اقصیٰ نے اپنے کردار پر کیچڑ اچھلتے ہوئے دیکھا تو غصے سے ساس پر پھٹ پڑی، کہنے لگی کہ خبردار جو میرے کردار پر کوئی بھی بات کی تو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مگر ساس نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ روتے دھوتے ہوئے گھر سے نکل آئی، واپس یتیم خانے آئی تو انچارج نے اسے کہا کہ اس بچے کو گرا دو، تم اس بچے کو ہرگز نہیں پالو گی، ہم دوسری جگہ تمہاری شادی کروا دیں گے۔ مگر اقصیٰ نہ مانی۔ جب انچارج اس پر دباؤ بڑھانے لگی تو مجبوراً وہ وہاں سے بھی بھاگ نکلی۔ اس کے پاس کوئی ڈگری موجود نہ تھی جو وہ کوئی نوکری کر لیتی، نہ ہی اس کی حالت ایسی تھی کہ کوئی نوکری کر سکتی۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی، کھانے کے لیے کچھ بھی اس کے پاس موجود نہ تھا۔ وہ ایک ریڑھی والے کے پاس گئی اور اس سے کچھ خراب پھل مانگنے لگی، مگر وہ بدلے میں اس سے پیسے مانگنے لگا۔ اس کے پاس تو پیسوں کے نام پر 1 روپیہ بھی موجود نہ تھا۔ مجبوراً وہیں چہرہ چھپائے بیٹھ گئی۔ شام ہوئی تو وہ خراب اور گلے سڑے پھل وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ان پھلوں میں جو ٹھیک پھل تھے وہ اٹھا کر اقصیٰ نے کھائے اور اپنی بھوک ختم کی۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ وہ ایسے ہی خوراک اور آدھے خراب پھل جو گاہک نہ لیتے اور ریڑھی والے علیحدہ کر کے رکھ دیتے اٹھا کر کھا لیتی۔ دھیرے دھیرے اس کی زندگی بدل کر رہ چکی تھی۔ وہ سڑک پر بھیک مانگنے لگی۔ وہاں پر اور بھی عورتیں تھیں جو جھگیوں میں رہتی تھیں اور بھیک مانگ کر پیسے کمایا کرتی تھیں۔ اقصیٰ نے بھی وہیں ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اور جو پیسے ملتے اس سے کچھ خرید کر اپنا گزارا کرنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ سرکاری ہسپتال جا کر اپنا چیک اپ بھی کروا لیا کرتی۔ 9 ماہ بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا جو ہو بہو اپنے باپ عامر کی طرح تھا۔ یہ دیکھ کر اقصیٰ بہت خوش ہوئی تھی، کہنے لگی کہ میں تمہیں اپنے باپ کے مقابل لا کر کھڑا کروں گی اور ہر ایک سے سوال کر کے پوچھوں گی کہ بتاؤ کیا یہ میرا بچہ اپنے باپ سے مشابہت نہیں رکھتا؟ کیا اب بھی کہتے ہو کہ یہ ناجائز ہے؟ اس نے بیٹے کو پالا پوسا، جو بھی بھیک ملتی اسے بیٹے کے لیے کھلونے اور اچھے کپڑے خریدتی۔ عامر بڑا ہونے لگا اور اقصیٰ کا انتظار طویل ہوتا چلا گیا۔ کئی بار وہ بہانے سے سسرالی محلے میں بھی گئی تھی، مگر عامر ابھی تک دوسرے ملک سے واپس نہیں آیا تھا۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتے دیر نہ لگی۔ 5 سال گزر چکے تھے جب عامر واپس پاکستان آیا۔ وہ رو رہا تھا، جب گیا تھا تب بھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اب جب واپس آیا تھا تب بھی روتے ہوئے پاکستان میں قدم رکھا تھا، کیونکہ اس کی ماں دل کا دورہ پڑنے سے مر چکی تھی، کیونکہ اس کی بہن جس کی شادی ماں نے زبردستی ایک امیر خاندان میں کروائی تھی وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ یہ صدمہ اور خاندان بھر میں بے عزتی سن کر ماں کا دل بند ہو چکا تھا، وہ مر چکی تھی۔ عامر نے پاکستان میں قدم رکھا تھا۔ وہ جو ہی ایئرپورٹ سے نکلا اور ٹیکسی کر کے گھر جانے لگا تو اچانک ایک بچہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ خدا کے نام پر کچھ دے دو، خدا تمہارا بھلا کرے۔ عامر نے پلٹ کر جب بچے کو دیکھا تو ایک پل کو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ 5 سال کا بچہ تو گویا اس کا ہم شکل تھا، ہو بہو وہی نین نقش، وہی آنکھیں اور وہی چہرہ، یہاں تک کہ اسے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ وہ تو بچپن میں بھی بالکل ایسا ہی دکھائی دیتا تھا۔ تبھی ایک عورت اس بچے کے پیچھے بھاگتی ہوئی اس جانب آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ شہریار بیٹا، گاڑی آ رہی ہے، سڑکوں پر بھاگ کر ایسے نہیں جایا کرتے۔ عامر نے جب نظر اٹھا کر اس آتی ہوئی عورت کو دیکھا تو گویا آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ تو اقصیٰ تھی۔ دونوں کی نظریں ملیں اور بس ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ اقصیٰ نے فوراً آ کر شہریار کو اٹھا لیا۔ عامر نے اقصیٰ کو دیکھا، اس کی حالت پر غور کیا تو کہنے لگا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور یہ تمہاری حالت، یہ بچہ؟
اقصیٰ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ کہنے لگی کہ تمہاری ماں نے تمہیں بتایا نہیں؟ جس روز تم مجھے طلاق دے کر گئے تھے اس سے اگلے روز ہی مجھے یہ خوشخبری مل چکی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ عامر نے جب یہ سنا تو اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ کہنے لگا کہ ماں تو فوت ہو چکی ہے، اس نے تو مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا، یہی کہا کہ اقصیٰ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اقصیٰ رونے لگی اور کہنے لگی یہ سارے ڈرامے رچائے ہوئے تمہاری ماں اور بہن کے تھے۔ دیکھو اس بچے کو اور بتاؤ یہ کس کی اولاد ہے؟ عامر گہری سانس خارج کر کے بولا کہ میں نے تمہارے کردار پر کبھی شک نہیں کیا، نہ آج نہ کل اور نہ کبھی کروں گا۔ یہ بچہ اس سے بے حد مشابہت رکھتا تھا۔ اس نے فوراً اس بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ بچے کو سینے سے لگانے کے بعد کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں واپس اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، میں ہر طرح کا کفارہ ادا کرنے کو تیار ہوں، بس اب میں مزید تمہیں یوں رلنے نہیں دوں گا۔ میری ماں اور بہن نے جو کچھ کیا وہ اس کا انجام بھگت چکے ہیں۔ اقصیٰ کے لیے سب کچھ بھلانا مشکل تھا، مگر اپنے بچے کی خاطر وہ عامر کے ساتھ چلی گئی۔ ساس اور نند اپنے انجام کو پہنچ چکی تھیں۔